بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب۔ سٹوریز میں نے 6 شیئر کرنی ہیں، بہت ہی اہم سٹوریز ہیں بھائی۔ اگر جسٹس مظاہر علی نقوی کا نام سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بھیجنا تو پھر میرا نام بھیج دو۔ یہ کس نے کہا ہے، اس پہ بات کرنی ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ اسلام آباد میں ایک تیندوے کا حملہ ہوا ہے، کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ یہ کہاں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس پر قوانین کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کرنی ہے۔ عدالت معزز ہے لیکن مجھے نہیں بلا سکتی، یہ کس نے کہا ہے، یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو جاوید اقبال نہ سمجھا جائے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور الیکشن کی جلدی کیوں ہے عمران خان صاحب کو، اس پہ بات کرنی ہے بہت ہی دبنگ انداز میں۔ اور ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت منسوخ کیوں ہوا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یہ آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیوں منسوخ ہوا۔ آ جائیں جناب سب سے پہلے، لیکن سب سے پہلے یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے کرم سے اور آپ کے تعاون سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جلدی ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کمپلیٹ ہوگا۔ یہ جو ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، اس میں 3 گھر بچ گئے ہیں، 200 آٹے کے تھیلے بچ گئے ہیں۔ یہ اللہ کے کرم سے پورے ہوں گے اور آپ کے تعاون سے انشاءاللہ۔ آ جائیں بھائی، نواز شریف صاحب نے بہت امپورٹنٹ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے یہ جو آڈیو لیک آئی ہے نا پنجاب کے وڈے ڈاکو اور جسٹس مظاہر علی نقوی کے درمیان، یہ جو مبینہ آڈیو لیک ہوئی ہے، تو اس میں بہت ہی خطرناک باتیں ہیں۔ اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی یہ آڈیو کا کچھ حصہ آیا ہے، مزید بہت کچھ باقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ کیا کچھ باقی ہے، کیونکہ جو آڈیو آتی ہے نا، تو جو آڈیو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے پتہ آگے ہم نے کیا کہا تھا۔ اور زلفی بخاری کی آڈیو کے وقت بھی اسی طرح سے پھر مختلف پارٹس آئے تھے۔ وہ پہلے آیا تو وہ مکرنے کی کوشش کی، پھر تیسرا پارٹ آیا تو پھر طبیعت صاف ہو گئی۔ تو یہاں پر بھی بہت سارے معاملے، اب تو کہا جا رہا ہے کہ یہ محمد خان بھٹی کو وہاں پہ کیوں بھیجا گیا تھا، کس نے بھیجا تھا۔ اب تو بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ کہ ایک الزام ہے کہ جی ان کو کوئی پیسے دے کے بھیجا، خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی بات تھی، کوئی مبینہ طور پہ اس طرح سے الزام ہے۔ لوگ تو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ معاملہ فوری طور پہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنا چاہیے۔ ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں پرویز الہی کا نام تو جاتا نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں تو ججز کا نام جاتا ہوتا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں تو جیسے آئینی عہدے ہیں، چیف الیکشن کمشنر ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے نام جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا ججز کے، سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹس کے، تو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنا چاہیے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو پھر میرا نام بھیج دیں۔ انہوں نے پھر پنجابی میں کہا کہ اے بھی پھر میرے تے پا دیو۔ اصل میں نواز شریف صاحب کا نا بڑا، آپ جو لوگ ان سے واقف ہیں ان کو معلوم ہے، وہ میری گواہی دیں گے کہ نواز شریف صاحب کی حصے مزاح بہت زبردست ہے۔ وہ بہت ہی ایسے انداز میں اس طریقے کا ایک، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسی سوٹی مارتے ہیں نا مذاق کی کہ وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ آج سے نہیں، شروع دن سے ہی ان کا وہ ہے۔ اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ ایسے کرداروں کی وجہ سے تو پاکستان تباہی کے دہانے پہ آیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ 5 وہ کردار بھی جن کا ذکر وہ اکثر و بیشتر اب نون لیگ کرتی رہتی ہے، عمران خان ہو گئے، جنرل باجوہ ہو گئے، جنرل فیض ہو گئے، اس طرح سے ثاقب نثار، بابا زحمتہ ہو گیا اور جسٹس کھوسا ہو گئے۔ تو یہ 5 کردار ہیں، ان کا بھی ذکر کیا۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ میرے 4 سال اور عمران کے 4 سال کا آپس میں موازنہ کیا جائے۔ خیر، آ جائیں جناب اگلی سٹوری پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں حکومت بھیجتی ہے یا نہیں بھیجتی نام ان کا، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی بھی عام شہری، میں، آپ، کوئی بھی پاکستانی شہری کسی بھی جج کے خلاف بھیج سکتی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ اور حکومت تو پھر ویسے ہی بھیج سکتی ہے، وزیر اعظم بھی بھیج سکتا ہے۔ وزیر اعظم کو یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صدر کے ذریعے بھیجے، نہیں، وہ وزیر اعظم بھی بھیج سکتا ہے، گورنر بھی بھیج سکتا ہے، کوئی بھی بندہ بھیج سکتا ہے، کوئی کابینہ کا وزیر بھی بھیج سکتا ہے۔ تو سپریم جوڈیشل کونسل میں دیکھتے ہیں حکومت ان کی ہے تو اب وہ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے۔ چلیں، اسلام آباد میں ایک تیندوے نے حملہ کیا ہے ڈی ایچ اے میں،
اور اس تیندوے کے مالک کو اب ڈھونڈا جا رہا ہے۔ حملے میں چند لوگ زخمی ہوئے ہیں، شکر ہے اللہ پاک کا کہ کوئی اس میں جاں بحق نہیں ہوا، اور بہت ہی بری طرح سے وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، میں نے دیکھی ہیں، یہاں نہیں لگانے کی، تو وہ اس حوالے سے کہ جناب وہ تیندوے نے بہت ہی بری طرح سے حملہ کیا۔ اور اب وہ جو وائلڈ لائف کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے کا حملہ کیا، ظاہر ہے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طریقے کا حملہ کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی جنگلی تیندوا نہیں تھا بلکہ یہ کوئی پالتو جانور تھا، وہ ہوتا ہے نا اس کے انداز، حملہ کرنے کے انداز میں وغیرہ۔ تو بہرحال تو اسلام آباد میں یہ تیندوے نے حملہ کیا۔ اب وائلڈ لائف والے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، رولز کے خلاف ہے، اور 1997 آرڈیننس کے خلاف ہے کوئی بھی اس طرح کے جانور گھروں میں رکھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل تو یہ عام روٹین بن گئی ہے اس طرح کی، بہت بڑے بڑے کتے رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں اور جگہوں پر، اور جناب ان کو باہر موٹروں میں گھما رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں میں۔ ان کا یہ عمران اسماعیل صاحب تھے تو ان کا کتا گاڑی سے منہ نکال کے باہر، وہ پھر جو ہے نا اس ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی جب وہ گورنر تھے، تو بہت سارے لوگ، تو پھر یہ کہاں سے لاتے ہیں؟ یہ کوئی اوپر سے تو گرتے نہیں ہیں ان پر، یا یہ کوئی خلا سے تو آتے نہیں ہیں، یہ تو وہ جا کے لے آتے ہوں گے، کوئی چھوٹے بچے لے آتے ہیں، تو پھر ان کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ اسی طریقے سے یا باہر سے منگواتے ہیں، وہ خود تو نہیں منگوا سکتے، گورنمنٹ منگواتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چڑیا گھروں میں 240 تقریباً کوئی جو ہے نا بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کے رجسٹرڈ فارمز اور چڑیا گھر ہیں۔ لوگوں کو، حکومت کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وائلڈ لائف والوں کو کس نے رکھا ہوا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی کتا جو ہے نا کراچی میں چیر پھاڑ دیتا ہے، کبھی لاہور میں حملہ ہو جاتا ہے، کبھی اسلام آباد میں حملہ ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے کتے مختلف نسلوں کے رکھے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کی وہ نہیں کرتے، تو بہت ہی مشکل ہوگی اب لوگ باہر واک نہ کریں، فٹ پاتھوں پہ نہ جائیں بیچارے۔ یہ حالات ہیں پاکستان کے، اور یہ کون، پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومتیں اپنا کام کیوں نہیں کر رہی، یہ کیا ایسا کبھی باہر بھی ہوا ہے؟ یہ میرے امریکہ، یورپ، برطانیہ، آسٹریلیا، سارے یہ دیکھیں ذرا، کبھی کوئی مڈل ایسٹ میں بھی ایسا ہوا ہے؟ یہیں پہ ہی سارے تماشے شروع ہوئے ہیں، اور جناب یہ تیندوے نے حملہ کیا ہے، اور کہیں پر کوئی تیندوا اسلام آباد پہ حملہ کر رہا ہے، تو کہیں پہ پاکستان پہ کوئی گدھا حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس طریقے سے نا اس کو اس اور حوالوں سے، خیر معزز عدالت معزز ہے لیکن مجھے بلا نہیں سکتی۔ یہ کس نے کہا ہے بھائی؟ یہ کہا ہے گورنر کے پی نے، خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب نے کہا ہے۔ ان سے ایک سوال ہوا کہ جی کیا آپ عدالت میں جا کے الیکشن کی تاریخ دیں گے، کیونکہ نوٹسز ہوئے ہیں نا خیبر پختون، یہ پشاور ہائی کورٹ کے بھی وغیرہ ہر جگہ پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں جا کے، ایک سوال کیا صحافی نے، الیکشن کی تاریخ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ عدالت معزز ہے، ہائی کورٹ تو چھوڑ دیجئے، میں تو ایک سول کوڈ کا بھی احترام کرتا ہوں اور اسی نظریے پر بیلیو کرتا ہوں، لیکن عدالت مجھے بلا نہیں سکتی۔ میں نے اگر الیکشن کی ڈیٹ دینی ہوئی تو میں اپنے آفس میں دوں گا، میں عدالت جا کے نہیں دوں گا۔ قانون اور آئین مجھے تحفظ دیتا ہے، عدالت مجھے بلا نہیں سکتی۔ تو حاجی غلام علی صاحب نے ایک آفینسو، ٹھیک ہو گیا نا، اسٹرائک کیا ہے کہ خیال کرنا مجھے کہیں بلانے کی ہمت نہ کرنا، نہ ہی میں آنے لگا ہوں۔ خیر آ جائیں بھائی اب کہ آفتاب سلطان صاحب کو جاوید اقبال نہ سمجھا جائے۔ یہ انصار عباسی صاحب کی دی نیوز میں سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں آفتاب سلطان صاحب آئی بی کے ڈی جی بھی رہے ہیں، دو مرتبہ رہے ہیں، آئی بی ڈی جی آئی بی رہے ہیں، اور ان کو جب یہ جاوید اقبال گئے تو اسی حکومت نے آفتاب سلطان صاحب کو لگا دیا ڈی جی، ٹھیک ہے نا، ڈی جی نیب۔ اچھا، آفتاب سلطان صاحب بہت ہی اعلیٰ ایک کیریئر کے اور بہت ہی اعلیٰ شہرت کے مالک ہیں۔ آفتاب سلطان صاحب وہ بندے ہیں
کہ جو بہت ہی ایماندار تصور کیے جاتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ دنوں سے معاملہ یا بحث کیا چھڑ گئی ہے کہ آفتاب سلطان پر کوئی دباؤ ہے کہ آپ کسی طریقے سے جناب یہ کیسز ایسے ایسے بنائیں، یہ کریں وہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ یوتھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان پر بھی کیس بنائیں، باقیوں پر بنائیں، اور کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کے ختم کریں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دباؤ وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے، وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اور سنا ہے کہ 1-2 دن میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور اس میں وہ واضح کر دیں گے کہ جی اگر آپ کو نہیں چاہیے تو میں کٹ پتلی نہیں بنوں گا، میں استعفیٰ دے دوں گا۔ خیر، یہ بہت اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اس کی جتنی تعریف، اگر ایسا ہی ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرٹ پہ لوگ آنے چاہیے، سب کچھ اس طریقے سے ایماندار لوگ ایسی پوسٹوں۔ پہلے وہ جو چاچا چما چٹی تھے تو وہ پھر آپ کو معلوم ہے وہ کیا کرتے رہے۔ تو ایسے اگر چما چٹی والے بٹھانے ہیں جن کی فائلیں ہوں، جن کی چما چٹی والی ویڈیوز ہوں، جن کی اس طرح کی کمزوریاں ہوں، تو اب اس بندے کی کمزوریاں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا۔ اس وجہ سے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے اور کہہ رہے میں استعفیٰ دے دوں گا، مجھے کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا۔ کہا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کو DIG سرگودا لگایا گیا تھا مشرف کے زمانے میں، جب مشرف صاحب، جنرل مشرف صاحب جب وہ یہاں پر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ تھے۔ اس وقت تو خیر غالباً پریزیڈنٹ میرے خیال نہیں بنے تھے، آرمی چیف تھے، تازہ آئے تھے، وہ سیاہ سفید کے مالک تھے، ریفرینڈم تھا، ہر جگہ سے ہی 100%، 98% یہ رزلٹ آ رہا تھا۔ سرگودا سے وہ رزلٹ نہیں آئے، تو یہ بڑے ایماندار آدمی، پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی نے انہیں DG نیب بھی لگایا تھا، 2 سال کے بعد انہیں ہٹا دیا گیا۔ تو بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے لگتے اور ہٹتے رہے۔ لیکن ایک بات ہے، نواز شریف صاحب کے زمانے میں ان کو DG نیب 2013 میں لگایا گیا، 4 سال تک وہ چلتے رہے ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو تنگ نہیں کیا تھا کہیں پر بھی کوئی کسی کے خلاف کرپشن کے کیسز، یہ کیسز وہ کیسز بنانے میں، اپوزیشن کے خلاف، نہ پیپلز پارٹی کے خلاف، نہ عمران خان کے خلاف، نہ کہیں پر کسی کے خلاف۔ تو اس کا مطلب 4 سال ایسے چل گئے نا ساتھ، کہ اگر وہ میرٹ والا بندہ تھا تو دوسرا بندہ بھی میرٹ پہ بلیو کرنے۔ اب یہ تھوڑا سا عرصہ ہوا ہے تو اگر اس طرح کی باتیں آنی شروع ہو گئی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف نے مجبور تو نہیں کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک یہ ادارے کو انہوں نے بہت مضبوط کیا تھا، IB کو، خاص طور پہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں بہت لیٹسٹ ایکوپمنٹ ان کو گورنمنٹ نے دیے تھے فنڈز، اور بہت ہی لیٹسٹ ان کے ایکوپمنٹس جو ہے نا آئے تھے، اور وہ کہا گیا تھا کہ جی یہ جو ایکوپمنٹ ہے انہوں نے ادارے کو جدید ترین کر دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے ان کو یہ کیا کہ جی نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہے اس وقت ایک انہوں نے ایک کال ٹیپ کر کے دی تھی، کہا جا رہا تھا، اور وہ کال تھی ظہیر الاسلام کی، اس وقت کے DGISI کی، جو کہ ظہیر الاسلام یوتھیا امرانڈو جنرل، اس نے وہ سارا کچھ دھرنا وہ کیا۔ اب تو خیر تشتز بام ہو گیا ہے نا، اب تو کھل کے آ گئی ساری باتیں، تو دھرنا شرنا اور انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ کہا گیا، جو آپ کو یاد ہے اللہ بخش مشاہد اللہ خان صاحب نے BBC کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، بعد میں ان کو بھگتنا میں پڑا، مشاہد اللہ خان کو ہٹا دیا گیا وزارت سے بھی، تو یہ وہ جو کال ریکارڈ کر کے انہوں نے نواز شریف صاحب کو دی تھی، کیونکہ IB جو ہے نا وزیر اعظم کی آنکھیں، کان، یہ زبان یہ ہوتی ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے نواز شریف صاحب کو وہ کال ریکارڈ کر کے دی۔ نواز شریف صاحب نے رحیل شریف صاحب کو بلایا، رحیل شریف صاحب کو وہ کال سنائی، کال کو سنے رحیل شریف صاحب نے اسی وقت ظہیر الاسلام کو بلایا، ظہیر الاسلام کو کہا کہ یہ آپ کی ہے، تو انہوں نے مانا کہ جی میری ہے، تو پھر کچھ عرصے کے بعد ظہیر الاسلام کو چلتا کر دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی۔ عمران خان نے اسی وجہ سے اس وقت کے DG IB آفتاب سلطان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، اور اس تنقید میں یہ کہا گیا کہ دھرنے میں صحافیوں کو فنڈز دیے گئے ہیں IB کے ذریعے، جو کہ بعد میں الزام غلط ثابت ہوا، اور غلط بھی عمران خان نے خود تحقیقات کی۔ عمران خان نے انہیں 2
2-3 کیسز میں پھنسانے کی کوشش کی تھی چاچا چما چٹی کے ذریعے، 1-2 دفعہ ان کو نیب نے بلایا پھر نوٹس نہیں گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہے۔ ایسے بندوں کو سلام کرنا چاہیے بھائی، جو بھی ہو، حکومت کوئی بھی ہو، ایسے بندوں کو سلام کرنا چاہیے۔ اور اگر یہ استعفیٰ دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں ڈائلاگ کریں، اور کوئی بھی، چاہے گورنمنٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو، ایسے لوگوں کو ایسی پوسٹوں پہ ہونا چاہیے۔ چاچا چما چٹی کا ریکارڈ بہت ہی نیگیٹو ہے۔ الیکشن کیوں کرانا چاہتے ہیں عمران خان جلدی؟ پتہ ہے نا جی، جلدی اس وجہ سے کراتے ہیں، نمبر 1 ٹھیک ہے نا جی، کہ جی میں نااہل ہو جاؤں گا، نمبر 2 کہ جی میں جیل میں چلا جاؤں گا، یہ خدشات ہیں نا، خدشات ہیں خان صاحب کے، نمبر 3 کہ میرا جو عمرانڈو اور مبینہ عمرانڈو اور جو یوتھیا پریزیڈنٹ ہے وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ ہاں وہ ریٹائر ہو رہا ہے کوئی ستمبر 8-9 کو، اس طریقے سے جسٹس قاضی فیضی صاحب ہو جائے گا، میرا جھرو کیسے چلے گا؟ آپ سمجھ تو آ گئی نا آپ کو نا۔ اور نمبر 4 کہ جو میرے مبینہ عمرانڈو اور یوتھیا ججز ہیں، جن کو یہ کہہ رہے ہیں نون والے، باقی سوشل میڈیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے مبینہ عمران خان یہ سمجھتا ہے کہ میرے جو مبینہ عمرانڈو اور یوتھیا ججز ہیں کوئی وہ بھی ریٹائر ہو جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایک کھلبلی سی مچی ہے۔ پریزیڈنٹ کو اپنی جلدی پڑی ہے، اس کو وہ بلا کے وہ خیر سے گرمائش دیتے ہیں عمران خان، اور ادھر سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی الیکشن نہیں ہونے، الیکشن کے نہ ہونے میں قانونی، آئینی، معروضی حالات، زمینی حالات، جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ نہ ہونے کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں۔ ایک ہی شک ہے آئین کی کہ جی 90 دن کے اندر، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری شکیں ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے خان صاحب چاہ رہے ہیں۔ آ جائیں جناب آخری سٹوری پر کہ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ بھارت کیوں منسوخ ہوا۔ صرف 2 سیکنڈ کی ویڈیو تھی، ٹھیک ہے نا، اور وہ 2 سیکنڈ کی ویڈیو کیا، ایک وہ ہے اپنا وزارت خارجہ کا، بھارتی وزارت خارجہ کا ایک تھنک ٹینک ہے، رائے سینا ڈائلاگ، وہ کسی اور کے ساتھ مل کے تو وہ کرتا رہتا ہے ہر سال رائے سینا ڈائلاگ، ایک وہ جو ہے نا تھنک ٹینک ہے، وہ رائے سینا ڈائلاگ کا اہتمام کرتا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں ہر سال ہوتی ہے اور مختلف اپنا وزرائے خارجہ اور مختلف رہنما اور یہ آتے رہتے ہیں، اور وہ جب آتے ہیں تو پھر بہت ساری ڈسکشن ہوتی ہے۔ اب کی بار بھی بہت ساروں کو بلایا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ایرانی وزیر خارجہ کو بلایا گیا۔ اس میں پہلے انہوں نے نا 2 منٹ کی ایک ویڈیو شیئر کی، جیسے ہوتا نا پروموشن والی ویڈیو، تو وہ بنائی۔ اس میں مودی صاحب کے بھی کلپس تھے، اس میں جناب روس کے صدر کے بھی، اس میں یوکرین کے صدر کے بھی، اس میں جو بائیڈن کے بھی، اس میں مختلف لوگوں کے۔ اس میں ایک 2 سیکنڈ کی ویڈیو میں ایک 2 سیکنڈ کا کلپ ہے یا 2 سیکنڈ کا حصہ ہے کہ جس میں اوپر ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور نیچے ایک ایرانی خاتون اپنے کینچی سے اپنے بال کاٹ رہی ہے، یوں سر نیچے کر کے۔ یہ کیا تھا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک خاتون کی ڈیتھ ہوئی تھی، اس کے بعد ایران میں مظاہرے پھوٹ پڑے، بہت شدت، اب تو کچھ پھر بھی کمی ہو گئی، بہت شدت اختیار کر گئے وہ مظاہرے۔ اور اس میں ایک مظاہروں میں ایک خواتین کا احتجاج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جی انہوں نے اپنے احتجاجاً یعنی پروٹیسٹ کے طور پہ اپنے بال کاٹنے شروع کر دیے۔ بس یہ 2 سیکنڈ کے اس ویڈیو، 2 منٹ کی ویڈیو میں 2 سیکنڈ کے یہ کلپ آنا تھا کہ ایرانی وزارت خارجہ نے، ایرانی حکومت نے ایران کے وزیر خارجہ کا دورہ بھارت منسوخ کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا نا، یہ انہوں نے اس طریقے سے احتجاج کیا۔ بھائی یہ احتجاج ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو قومیں زندہ ہوتی ہیں، جو اپنے آپ کو جو کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتی، وہ پھر اپنے اندرونی معاملات میں کسی کو دخل اندازی بھی نہیں کرنے دیتی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔